ذرا بخاری شریف کی اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھیے۔ جب 3 لوگ سفر پہ گئے تھے اور تیز بارش ہونے لگی تھی اور تینوں پہاڑ کی ایک گفا کے اندر جا کر کے پناہ لیتے ہیں اور ایک بڑی سی چٹان آتی ہے اور گفا کے منہ کو بند کر دیتی ہے اور تینوں گفا کے اندر قید ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں اور تینوں آپس میں یہ طے کرتے ہیں کہ چلو ہم سب اپنی کوئی نہ کوئی نیکی کا واسطہ دے کر کے، اپنی نیکی کا وسیلہ لگا کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے ایک نے کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، میری ایک چچا کی لڑکی تھی، بڑی خوبصورت تھی اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ جتنی محبت ایک مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے، میں اتنی سب سے زیادہ محبت اس عورت سے کرتا تھا اور میں اسے پانا چاہتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ قحط سالی کا موقع آیا، سوکھا پڑ گیا گاؤں میں، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ میری چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے، مجھ سے مدد مانگتی ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا میں اس کو 100 دینار دوں گا، ایک روایت پہ ہے 120 دینار دوں گا، اور میں نے اس کو یہ مدد دینے کا وعدہ کیا، لیکن میں نے کہا کہ تجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑے گا، تجھے اپنی عزت مجھے سونپنی پڑے گی۔ اے اللہ، میری چچا کی وہ لڑکی مجبوری کے عالم میں اس کام کے لیے تیار ہو گئی اور میں نے بالکل طے کر لیا کہ اب میں اپنی دل کی مراد پوری کروں گا اور اس کے ساتھ میں غلط کام کروں گا، اور قریب تھا کہ میں یہ غلط کام کر ڈالتا، مگر عین موقع پر اس لڑکی کے منہ سے بس ایک جملہ نکلا۔ اس نے کہا اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ وَلَا تَفُزَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، جس چیز کا تجھے اللہ نے حق نہیں دیا ہے، جس چیز کا اللہ نے تجھے ادھیکار نہیں دیا ہے، اس چیز کو تو اپنے استعمال میں مت لا۔ میں تیری بیوی نہیں ہوں، میں تیرے نکاح میں نہیں آئی ہوں، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا تجھے کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اے اللہ، جب اس لڑکی کے منہ سے میں نے تیرا نام سنا، اے اللہ، میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ میں غلط کام کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا اور میں نے توبہ کی، میں نے اس کو پیسہ بھی دے دیا اور میں نے اس زنا کے عمل سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اے اللہ، تو گواہ ہے کہ یہ عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا اور تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، اگر واقعی میں نے تیرے ڈر سے اور تجھے خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا تو اے اللہ تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ لمبی حدیث ہے، تینوں نے الگ الگ دعائیں کی اور اس کے بعد وہ چٹان ہٹ گئی اور تینوں غار سے نکل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو زنا کا موقع ملنے کے بعد بھی وہ اپنے دامن کو بچا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور وہ انسان بھی اللہ کی عرش کا سایہ پائے گا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے خیرات کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا۔ آج تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دان دیں مسجد میں تو لاؤڈ اسپیکر میں جب تک اعلان نہ ہو اور پورا گاؤں جان نہ لے کہ ہم نے اتنا دان دیا اور اتنا چندہ دیا ہے، تب تک ہمارے دل کو سکون۔ جائز ہے، آپ دان دیں اور آپ کے دان کا اعلان ہو، یہ جائز ہے، مگر سب سے بہترین دان یہ ہے میرے بھائیوں، سب سے بہترین چندہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں چندہ دے دیں، آپ اللہ کی راہ میں چندہ دے دیں اور اپنا نام بھی چھپا لیں اور آپ کو پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو کہ آپ نے کتنا دیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ حضرت علی بن حسین، اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین کے بیٹے تھے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد جب ان کو نہلایا جانے لگا، ان کی پیٹھ کے اوپر بورے کے موٹے موٹے نشان تھے۔ نہلانے والوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو کوئی محنت کا کام نہیں کرتے تھے، ان کی پیٹھ کے اوپر یہ بورے کے نشان کیوں پڑ گئے؟ جب یہ بات مدینہ کے اندر پھیل گئی تو مدینہ کے کچھ غریب لوگ آئے اور ان لوگوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پیٹھ کے اوپر یہ بورے کے نشان کیوں پڑے ہیں۔
کہا کیا پتا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ ہمارے گھر میں آتا تھا، رات کے سناٹے میں آتا تھا اور اناج کی بوری اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر کے لاتا تھا اور ہمارے گھر میں مہینے بھر کا راشن پہنچا دیتا تھا۔ ہمیں کبھی پتا نہیں چلا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ کون تھا۔ آج جب ان کی پیٹھ کے اوپر یہ بورے کے موٹے موٹے نشان ہم نے دیکھے، ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا ہمارے گھروں میں راشن کا بورا پہنچانے والا کوئی اور نہیں، وہ علی بن حسین تھے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کر کے اس کو چھپانا، یہ بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ داہنے ہاتھ نے جو صدقہ اور خیرات کیا ہو، بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے عرش کا سایہ پانے والا وہ انسان بھی ہوگا جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں۔ کبھی کبھی رات کے سناٹے میں اللہ کو یاد کرو، جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، بند کمرہ ہو، آپ ہو اور آپ کے رب کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اپنے گناہوں کو یاد کرو میرے بھائی، اور اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا دو۔ وہ آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ آج ہم سب چیزوں سے ڈرتے ہیں مگر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آج چوری ہو رہی ہے، بے ایمانی ہو رہی ہے، مسلمان سود کھا رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، لاٹری کے پیسوں سے کھیل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہے کہ اللہ کو اس کو حساب دینا ہے۔ قرآن کا 30واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ بربادی ہے، ویل ہے، جہنم ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب دینے کا نمبر آتا ہے تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لینے کا نمبر آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں ان کا حساب لیا جائے گا، کل اللہ کے سامنے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رات میں نکلتے ہیں گشت کرنے کے لیے، دروازے پر کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں کوئی بچہ ایسا تو نہیں جس کو دودھ نہ ملا ہو، کوئی گھر ایسا تو نہیں ہے جہاں کھانا نہ بناؤ۔ حضرت عمر اپنے رعایا کا چکر لگا رہے ہیں، گھر گھر کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ایک مکان کے اندر سے آواز آتی ہے، کوئی ماں اپنی بچی سے کہہ رہی ہے، اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھ اور جلدی سے تو دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی کہتی ہے امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، حضرت عمر کا فرمان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے۔ اے امی جان، کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ حضرت عمر کا قانون آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹی رات کا وقت ہے، عمر اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، عمر کو کیا پتا، تو جلدی سے اٹھ اور تو دودھ میں پانی ملا دے۔ بیٹی جواب دیتی ہے امی جان عمر کو پتا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، عمر کے رب کو تو سب پتا ہے، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر کو تو ٹھیک ہے، عمر کو پتا نہیں چلے گا، عمر کے رب کو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم دودھ میں پانی ملا کر کے بیچیں گے، ملاوٹ کریں گے، تم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر نے دروازے پر نشان لگایا، صبح کو اپنے سارے بچوں کو بلایا، کہا میرے بچوں، کل رات جب میں گشت پر نکلا تھا، ایک مکان کے دروازے پر میں نے کان لگایا اور ایک نوجوان لڑکی کی باتیں میں نے سنی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، مجھے نہیں پتا وہ لڑکی کس خاندان کی ہے، کس قبیلے کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہے، مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اس لڑکی کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر ہم نے دودھ میں پانی ملایا تو عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی یہ بات مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔
کیا تم میں سے کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا عاصم بن عمر. انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا ایسے کیسے ہم شادی کریں گے. یہ کسی گمنام بھائی نے اپنا نام نہیں بتایا ہے، اس مسجد کے لیے انہوں نے 5000 کا تعاون پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو ہر مرض سے شفا دے، ان کے دل کی مراد کو اللہ تعالیٰ پوری کرے. حضرت عمر کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں شادی کر لوں گا، میں تیار ہوں نکاح کرنے کے لیے. آج کے دور کا نوجوان شادی کرنے کے لیے بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بالکل ہیروئن کے جیسی لڑکی ملے، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو، صحیح عقیدے کی ہو یا نہ ہو، دیندار ہو یا نہ ہو، اس کا کیریکٹر صحیح ہو یا نہ ہو. آج تو شکل و صورت پر ہم اور آپ مرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو 4 چیزیں عام طور سے لڑکی کے اندر دیکھی جاتی ہیں. 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا. کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں نکاح کر کے لاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. میرے پیارے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، جب آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو لینے جائیں تو رشتہ داری اور خاندان اور روپیہ اور پیسہ بعد میں دیکھیے، خوبصورتی بعد میں دیکھیے، پہلے دینداری دیکھیے. حضرت عمر اپنے گھر میں بہو بنا کر لائے اس عورت کو، اور جب وہ عورت بہو بن کر کے آتی ہے تو اسی عورت کی نسل سے آگے چل کر کے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے جس کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے، جس کو دوسرا عمر کہا جاتا ہے، اور جن کی عدل و انصاف کی داستانیں آج بھری پڑی ہیں.